بیوقوف کی تلاش۔ کہتے ہیں ایک شہر میں کوئی رئیس تھا، دولت میں وہ رئیس تھا قارون وقت کا۔ تھے اس کی ملکیت میں مکانات بھی بہت، تھے اس کے کارخانے بھی، باغات بھی بہت۔ ان سب کے انتظام کی خاطر ملازمین رکھتا تھا چھانٹ چھانٹ کے وہ محنتی ذہین۔ ان کے علاوہ گانے بجانے کے واسطے، تفریح اور ہنسنے ہنسانے کے واسطے، مینڈھے بٹیر مرغ لڑانے کے واسطے، نوکر تھے لوگ قصہ سنانے کے واسطے۔ لہو لعب میں یوں بسر کرتا تھا زندگی، لیکن خدا کو یاد نہ کرتا تھا وہ کبھی۔ خدمت میں اس کی ایک دن آیا ایک آدمی، اور اس نے اس رئیس سے اس طرح عرض کی، بے حد دکھی ہوں، مجھ پر کرم کیجئے حضور، خدمت میں اپنی مجھ کو بھی رکھ لیجئے حضور۔ پوچھا یہ اس رئیس نے، آتا ہے کوئی کام؟ بولا کہ کام سے نہیں واقف ہے یہ غلام، میرے لیے تو آپ ہی تجویز کیجئے، جو کام آپ چاہیں وہ بندے سے لیجئے۔ پھر پوچھا اس رئیس نے، حال اپنا کچھ سناؤ، اب تک کہاں کہاں رہے نوکر مجھے بتاؤ۔ کہنے لگا کہ بہتوں کا نوکر رہا جناب، لیکن نکال ہی دیا سب نے مجھے شتاب۔ پوچھا کہ ہر طرف کیا کہہ کے کام سے، تم کیوں نکالے جاتے رہے ہر مقام سے؟ کہنے لگا کہ آپ سے کیا عرض میں کروں، کہتے ہیں سارے لوگ کہ میں بے وقوف ہوں۔ کہہ کہ یہ ہر ایک نے مجھ کو دیا نکال، دکھ درد کا میرے نہ کسی نے کیا خیال۔ یہ سن کے وہ رئیس بڑے زور سے ہنسا، اس بے وقوف شخص سے پھر اس نے یوں کہا، گانے بجانے والے ہیں نوکر میرے یہاں، قصے سنانے والے ہیں نوکر میرے یہاں، مرغے لڑانے والے ہیں نوکر میرے یہاں، ہنسنے ہنسانے والے ہیں نوکر میرے یہاں، ماہر ہر ایک کام کے موجود ہیں یہاں، البتہ بے وقوف ہی مفقود ہیں یہاں۔ میں سوچتا ہوں محکمہ ایک یہ بھی کھول دوں، اب احمقوں کی بھرتی بھی اپنے یہاں کروں۔ لو سب سے پہلے نام تمہارا ہی لکھ لیا، اس محکمے کا تم کو ہی افسر بنا دیا۔ اس آدمی نے شکریہ اس کا ادا کیا، پھر عرض کی کہ کام مجھے کرنا ہوگا کیا؟ فرمایا دے کے ایک چھڑی اس رئیس نے، دیکھو حوالے کرنا یہ تم ایسے شخص کے، جو تم سے بھی زیادہ کہیں بے وقوف ہو، اب جاؤ گھومو شہر میں تم خود ہی ڈھونڈ لو، جس دن یہ کام کر کے میرے پاس آؤ گے، اس دن سے تم تو مفت ہی تنخواہ پاؤ گے۔ اس آدمی نے لے لی چھڑی اس رئیس سے، اور ڈھونڈنے لگا کوئی احمق اسے ملے۔ اس دھن میں روز صبح سے جاتا وہ آدمی، مغرب کے بعد لوٹ کے آتا وہ آدمی، لیکن نہ بے وقوف کوئی ایسا مل سکا دنیا میں اس سے بھی جو حماقت میں ہو سوا۔ اس طرح ڈھونڈتے ہوئے اور گھومتے ہوئے احمق کی دھن میں اس کو کئی سال ہو گئے۔ پھر ایک دن رئیس وہ بیمار ہو گیا، جوں دوا کی اس کا مرض اور بھی بڑھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد اسے ہو گیا یقین، بچنے کی موت سے کوئی امید اب نہیں۔ پھر اپنے نوکروں کو بلایا رئیس نے، یوں سب کو اپنا حال سنایا رئیس نے۔ گزری تمام عمر بڑی آن بان سے، اب وقت چل چلاؤ کا ہے اس جہان سے۔ سب نے سنا یہ حال تو رنجیدہ ہو گئے، نوکر سبھی رئیس کے نمدیدہ ہو گئے۔ ان میں وہ بے وقوف بھی تھا 6 برس سے، جو دن رات ڈھونڈتا تھا بڑے بے وقوف کو۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ کیا ہوا، کچھ بھی نہ اس رئیس کی باتیں سمجھ سکا۔ واپس کب آئیے گا یہ پوچھا رئیس سے، بولا رئیس اب نہیں آنا ہے پھر مجھے۔ کہنے لگا ارے تو کہاں جا رہے ہیں آپ، کیسی انوکھی بات یہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ سن کے اس رئیس نے ایک سرد آہ کی، بولا جہاں سے کوئی بھی لوٹا نہیں کبھی، رہنا ہے اس جہاں میں ہمیشہ کے واسطے، مجھ کو یہی تو رنج ہے اب تم سمجھ گئے، تو پھر نہ جائیے یہ کہا بے وقوف نے، کیا فائدہ ہے جانے سے مجھ کو بتائیے۔ بولا کہ اب نہیں ہے مفر جا رہا ہوں میں، جی چاہتا نہیں ہے مگر جا رہا ہوں میں۔
افسوس کر کے کہنے لگا بے وقوف اب تو پھر درست کر دوں میں ساما سفر کا سب۔ بولا کہ بھائی جانا ہے اب تو مجھے وہاں، سامان کے بغیر ہی جاتے ہیں سب جہاں۔ حیرت کے ساتھ بولا وہ احمق ارے ارے، سامان کے بغیر کوئی جا کے کیا کرے؟ سامان کچھ نہ ہوگا تو کیسے رہیں گے آپ، سامان کچھ نہ ہوگا تو دکھ ہی سہیں گے آپ۔ یہ اونچے اونچے کمرے، یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، مخمل کے فرش گدے، یہ پردے، یہ کرسیاں، یہ نرم نرم صوفے، یہ کم خواب کے لباس، جو چیز چاہیے وہ ہے موجود آس پاس۔ کھانے کے واسطے ہیں یہ کھانے نئے نئے، کھیلوں کے واسطے ہیں ٹھکانے نئے نئے۔ سامان یہ نہ ہوگا تو پھر کیا کریں گے آپ، سوتے میں چوک چوک پڑیں گے ڈریں گے آپ۔ اوہو سمجھ گیا میں کہ سامان سب حضور بھجوا دیا ہے آپ نے شاید وہاں ضرور، یا پھر حضور کے کسی ہمدرد نے وہاں سب ٹھیک ٹھاک کر کے رکھا ہوگا بے گماں۔ بولا رئیس بھائی میری بات تو سنو، تم بات سن کے اور سمجھ کے جواب دو۔ میرا وہاں پہ کوئی مددگار بھی نہیں، کام آنے والا کوئی وہاں یار بھی نہیں، اور اپنی بود و باش کے سامان کے لیے میں نے وہاں کے واسطے سامان ہی کیے۔ بولا کہ ہائے آپ نے یہ بھی نہیں کیا، یہ کیا غضب ہے کام سمجھ سے نہیں لیا۔ 2 دن کی زندگی کے لیے تو حضور نے دنیا جہاں کے سبھی سامان کر لیے، کیا کیا نہ کچھ کیا ہے بڑی آن بان سے، غافل رہے جناب مگر اس جہان سے۔ رہنا ہے جس جہاں میں ہمیشہ کے واسطے، ساما وہاں کے واسطے کچھ بھی نہیں کیے۔ دنیا میں بڑھ کے آپ سے احمق نہیں کوئی، یہ لیجئے حضور یہ ہے آپ کی چھڑی۔